السلام علیکم جناب۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قادری صاحب کیسے ہیں آپ؟ جی اللہ کا بڑا کرم، آپ کی دعاؤں سے بالکل ٹھیک ٹھاک۔ ماشاء سر اللہ۔ آپ سنائیں اپنی خیریت کے بارے میں۔ سر شکر ہے میرے رب کا، الحمدللہ الحمدللہ سر۔ جی تو ماشاءاللہ آج لفظ متاثر پہ بات ہو رہی ہے۔ سر تو بالکل ایسا ہے کہ انسان جو ہے نا بعض اوقات جب اس کی زندگی میں پازیٹیو ماحول کی کمی ہوتی ہے نا، جی یا یوں کہہ لیں کہ کم علمی ہوتی ہے اس کے اندر، جی تو پھر وہ دوسروں سے متاثر زیادہ ہوتا ہے۔ صحیح کہہ رہے ہیں۔ اور اگر کسی انسان کو آپ جیسے لوگوں والا اچھا ماحول ملتا ہے، پازیٹیو ماحول ملتا ہے اور علم والا ماحول ملتا ہے، تو پھر وہ دوسروں کو متاثر کرتا ہے۔ تو ایسا ہے کہ انسان کی زندگی میں ایسا ماحول ہونا چاہیے، کوئی کسی بھی جگہ رہتا ہو، گاؤں ہو، شہر ہو، دیہات ہو، کوئی بھی ہو، کوشش اس کی یہ ہونی چاہیے کہ میں ماحول اپنا جو ہے وہ ایک اچھا اپناؤں، میں اچھے لوگوں کے ساتھ اپنا وہ ایک ریلیشن شپ قائم کروں جس سے میری زندگی میں پازیٹیو چیزیں آ جائیں اور اچھا کردار بن جائے۔ تو بات یہ ہے کہ انسان کو کبھی بھی کسی ایسی چیز سے متاثر نہیں ہونا چاہیے جو اس کے دل میں دنیاوی محبت پیدا کرے۔ جی کیا بات کی آپ نے۔ جب بھی وہ متاثر ہو، کسی ایسی چیز سے متاثر ہو جو اس کو اللہ کی طرف کھینچے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اس کے سینے میں پیدا فرمائے جی اور اللہ والوں کے قریب کرے، جی جی تو یہ ضروری ہے کہ ایسی لائف اپنائی جائے۔ بالکل صحیح بات۔ باقی ہر بندہ اس کوشش میں آج لگا ہوا ہے کہ میں اپنے مال و دولت سے دوسروں کو انسپائر کر لوں، جی متاثر کر لوں، جی زیر کر لوں۔ جی رشتہ داروں میں جو رشتہ داروں میں ہوتے ہیں لوگ، وہ آپس میں ایک دوسرے سے اوپر جانے کے لیے، ایک دوسرے کو متاثر کرنے کے لیے دوڑ میں لگے ہوئے ہیں، جی تو یہ سب نیگیٹو چیزیں ہیں۔ صحیح کہہ ان رہے سے ہیں۔ انسان کے کردار کے اندر مطلب کہ ایک بدنما داغ پیدا ہوتا ہے۔ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ۔ تو ہمیں چاہیے کہ ایسے داغوں سے بچا جائے، آمین جی۔ اور دوسری وہ چیزیں جو ہمارے اندر اللہ تعالیٰ نے اچھائیوں کی صورت میں رکھی ہوئی ہیں جی لیکن ہم لوگ اس چیز پر عمل نہیں کر رہے، جی ہمیں ان چیزوں پر عمل کرنا ہے تاکہ دوسرے لوگ ہم سے متاثر ہوں۔ بالکل صحیح بات تو ہے۔ یہی عرض کرنا چاہتا تھا، اور یہ تھوڑی دیر پہلے آپ کے پروگرام میں ایک بھائی کال کر رہے تھے، جی جی معذرت سے میں ان کو ایک مشورہ دینا چاہتا ہوں، جی بھائی ہیں میرے جی دوست جی ہیں، کہ نماز کے بعد وہ کیسے دعا نہیں مانگی ہاں جاتی۔ جی ہاں جی دیکھیں یہ انسانی خیالات، تصورات ہیں، جب وہ کسی چیز کے بارے میں صحیح حقیقی پہچان نہیں ہوتی بندے کو تو وہ ان چیزوں سے دور رہتا ہے، جی جی وہ اصل فوائد سے بھی وہ محروم ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن شریف کے اندر فرماتے ہیں فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، کہ جب تم نماز سے فارغ ہو جاؤ تو دعا میں خوب محنت کیا کرو۔ کیا کریں۔ تو ان کی بھائی کی پرابلم یہی ہے کہ وہ دل لگی سے دعا نہیں کر پاتے، جی وہ یہ کہہ رہے تھے کہ میرے پاس سب چیزیں اللہ کی دی ہوئی ہیں، میں کیا مانگوں۔ جی جی تو میں سب سے پہلے تو یہی کہوں گا کہ وہ اللہ سے یہ مانگے کہ اللہ تعالیٰ مجھے قلبی سکون عطا کر، آمین آمین۔ اور پھر جب وہ یہ مانگیں گے تو انشاءاللہ وہ جو دل لگی والا معاملہ وہ تو آٹومیٹکلی حل ہو جائے گا۔ صحیح کہہ رہے ہیں آپ۔ ہاں دوسرے نمبر پہ وہ یہ کہیں کہ اے اللہ مجھے سلامتی اور ایمان والی زندگی اور سلامتی اور ایمان والی ہی موت عطا کرنا، آمین۔ کیونکہ یہ کسی کو کوئی پتہ نہیں ہے کہ اس کی موت کس حالت میں ہوگی۔ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ۔ حضرت امام احمد بن حنبل کو دنیا جانتی ہے، بے شک بے شک۔ وہ جس وقت ان کا آخری وقت آیا نا تو ان کے سرہانے، ان کے اہل حلقہ جو لوگ تھے وہ بیٹھے ہوئے اور قریب قریب سب دیکھ رہے موجود تھے، تو حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ جب بالکل آخری وقت آیا، آخری سانسیں چلی، تو آپ فرما رہے تھے کہ ابھی نہیں ابھی نہیں ابھی نہیں ابھی نہیں، یہ لفظ وہ عربی زبان میں مطلب پڑھ لیتے، تو جو لوگ قریب تھے وہ حیران ہوئے کہ اس وقت ان کو اللہ کا ذکر زیادہ کرنا چاہیے، اس وقت اللہ یا لا الہ الا اللہ پڑھنا چاہیے، تو یہ کیا پڑھ رہے ہیں۔ جی جی بہرحال وہ اسی حالت میں آپ کی روح جو ہے وہ پرواز کر جاتی ہے۔ جی تو دوسرے ہی دن رات کو ان کے ایک شاگرد کو خواب کے اندر آپ کا دیدار ہوتا ہے، تو وہ پوچھتے ہیں کہ استاد جی کہ یہ معاملہ ہم نے کل دیکھا، جس وقت آپ دنیا سے بالکل مطلب کنارہ کرنے ہی والے تھے تو آپ کی زبان پہ کسی ذکر کی بجائے لا الہ الا اللہ کا وہ کوئی ذکر نہیں تھا، بلکہ ابھی نہیں چل رہا تھا، تو یہ کیا معاملہ تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ میرے سرہانے اس وقت شیطان کھڑا تھا اللہ اور وہ مجھے کہہ رہا تھا بار بار کہ اے احمد بن حنبل
میں نے بڑے لوگوں کو گمراہ کیا ہے، بہکایا، لیکن تو میرے ہاتھ سے بچ گیا ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ میں اس کو اس وقت بھی کہہ رہا تھا کہ ابھی کوئی پتہ نہیں، سانسیں میری چل رہی ہیں، ابھی پتہ نہیں، ابھی نہیں، ابھی نہیں۔ کیا بات ہے جی، کیا بات ہے۔ اس بات کو بھی وہ میرے بھائی غور سے ذرا اگر اپنی زندگی میں لائیں تو انشاءاللہ بڑا فائدہ ہوگا، اور دعا میں جتنی محنت ہو سکے کریں، ضرور کریں۔ شیطان جتنا بھی آپ کو ورگلائے، آپ شیطان کو دفع دور کریں اور اپنے دل سے اللہ کی طرف رجوع کریں، انشاءاللہ بڑا ہی زیادہ فائدہ ہوگا۔ انشاءاللہ۔ بہت مہربانی، آپ کو سلام پیش کرتا ہوں، آپ کے پروگرام کو سلام پیش کرتا جی ہوں، سر۔ اور اللہ آپ کی ان کاوشوں میں، آپ کی محنت میں بھرپور برکت عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔